جنگ کرے گا. کون جنگ کرے گا؟ بلند آواز میں کہے یہوہ جنگ کرے گا. ہاتھ اٹھا کر کہے یہوہ جنگ کرے گا. ہاللویا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہماری بائبل میں ہمارے خداوند کے بہت سے نام ہیں، جیسے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. یہ نام ہمیں کہاں ملتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب، کہ وہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. ایک دن کیا ہوا، سادھو سندر سنگھ، کتنے لوگوں نے اس کا نام سنا ہے؟ نام سنا آپ نے سادھو سندر سنگھ کا؟ یہ انڈیا سے سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. جب خداوند اسے ملا، یا وہ خداوند سے جب ملا، اس کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس گیا، اور سادھو سندر سنگھ نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، جس کی میں بچپن سے تلاش کر رہا تھا وہ مجھے مل گیا ہے. جس کی میں کیا کر رہا تھا؟ بچپن سے. واہ، ونڈرفل. جو لوگ بچپن سے خداوند کی تلاش کرتے ہیں، خداوند انہیں ضرور ملتا ہے. آمین. سادھو سندر کے یہ الفاظ جو تھے وہ میرے لیے بڑے باعث برکت بنے، کہ ایک شخص بچپن سے کسی کو تلاش کر رہا ہے، اور جب وہ بڑا ہوا ہے اسے وہ ملا ہے. اس کے باپ نے پوچھا، بیٹا تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ سادھو سندر سنگھ نے کہا، میں جیسس کو تلاش کر رہا تھا. کس کو؟ سب بولے، جیسس کو. یسوع کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے ملا ہے. اس کے باپ نے اسے ڈانٹا، جھڑکا، اور اسے کہا، شٹ اپ، چپ رہ. ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ راجاؤں کا خاندان ہے. ان کا خاندان ہے راجاؤں کا. تو بچپن سے جس کی تلاش کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے وہ جیسس ہے. تو جانتا نہیں کہ ہم جس خاندان سے یا جس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے وہ راجاؤں کا ہے. سادھو سندر سنگھ نے اپنے باپ کو پتہ کیا جواب دیا؟ کہتے یسوع جو مجھے ملا ہے نا، جیسس جو ملا ہے مجھے، اس نے مجھے کہا ہے میں راجاؤں کا راجا ہوں. ہاللویا. ہم تو صرف راجاؤں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جو مجھے ملا ہے وہ راجا نہیں ہے، بلکہ وہ راجاؤں کا راجا ہے. ہاللویا. وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میرے عزیزو، ہماری زندگی کے اندر حکومت چاہے کوئی بھی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن ہمارا بادشاہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے یسوع. یو نو ہی از اے کنگ. وہ کیا ہے؟ وہ کنگ ہے، وہ بادشاہ ہے. حکومت کسی کی بھی کیوں نہ ہو، بادشاہ ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. وہ نور ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ روٹی ہے، اسی سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے. وہ پانی ہے، اسی سے آپ کی پیاس بجھتی ہے. وہ نور ہے جو آپ کو تاریکی میں سے باہر نکال لیتا ہے. وہ عظیم خدا ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے. بہت سے نام بائبل مقدس میں خداوند خدا کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جس کا چرچز کے اندر، عبادات کے اندر بہت کم چرچا کیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے یہوہ یودا ہے. یہوہ کیا ہے؟ یودا ہے، یعنی یہوہ جنگ کرنے والا ہے. جب بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ مصر کی غلامی سے باہر نکال کر لایا اور بیابان تک جب وہ لے گیا، تو جب وہ بیابان میں پہنچے تو موسیٰ کی بہن
مریم نے ایک گیت گایا. کیا گایا؟ ایک گیت گایا. اور اس کا ذکر ہمیں خروج 14 باب کی 14 آیت میں ملتا ہے کہ تم چپ چاپ کھڑے رہو، یہوہ تمہاری طرف سے جنگ کرے گا. کون جنگ کرے گا؟ یہوہ تمہاری طرف سے جنگ کرے گا. ہاللویا. پلیز چینل کو کوپریٹ کیجیے گا. تھینک یو. اس کا کوپریٹ ہوا ہے. اور کلام میں یہ گیت کس نے گایا؟ مریم نے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نے اس گیت کو گایا کہ چپ چاپ کھڑے رہو، یہوہ جو ہے وہ ہماری طرف سے کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا. God is a warrior. وہ جنگ کرنے والا خداوند ہے. ایک اور بات میں آپ کو خداوند کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارا خداوند امن کا خدا ہے. وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتا. اس نے گتسمنی باغ میں کیا کیا؟ پترس سے کہا اپنی تلوار میدان میں کر لے، کیونکہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم سلح کے لیے آئے. پترس نے کیا کیا تھا؟ ایک سپاہی کا کان اڑا دیا تلوار مار کر، اور خداوند نے اسے بھی شفا دے دی. ہمارا خداوند جھگڑا پسند نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں آپ کے کولر پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالا، ادھر وہ لڑنا بھی جانتا ہے. سمجھ نہیں بات؟ جس دن کسی نے آپ کے کولر پر ہاتھ ڈالا نا، وہاں پر آپ کا خدا آپ کے لیے کھڑا ہو کر لڑنا بھی جانتا ہے. اس نے بائبل پڑھ کر دیکھے کہاں کہاں پر آپ کے دشمنوں کو مٹی میں ملا دیا. دشمن اٹھا اور کیا ہوا؟ خدا نے اسے مٹی میں ملا دیا. کیوں؟ کیونکہ God is a warrior. یہوہ یودا ہے، یہوہ جنگ کرنے والا ہے. وہ قادر مطلق ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے. ایسا ہرگز نہیں کہ آپ مار کھاتے رہیں، دشمن سے پٹتے رہے، مار کھاتے رہے اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کے لیے آپ کا خدا اٹھے گا اور آپ کے دشمن کو کیا کر دے گا؟ مٹی میں ملا دے گا. وہ اتنا زوراور خدا ہے. ساؤل کی مثال، ساؤل جسے ہم پالوس رسول کے نام سے آج جانتے ہیں، جب وہ دمشق کے راستے پر جا رہا تھا، مسیحیوں کو مار رہا تھا، ستا رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، تو یسوع اس کو ملا اور یسوع نے اس سے کیا کہا؟ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خداوند میں نے تجھے کب ستایا؟ اس نے کہا تو نے میرے لوگوں کو ستایا سو مجھے ستایا، کیونکہ میں کلیسیا کا سر ہوں اور کلیسیا کیا ہے؟ میرا بدن ہے. تو نے ستا رہا ہے اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں. جب دشمن آپ کو ستائے گا، اس دشمن کے آگے آ کر آپ کا خدا کھڑا ہو جائے گا. داؤد کو دشمن ستانے آتا، خدا اس کے آگے کھڑا ہوگا اور داؤد کی ہر جنگ کو یہوہ خدا لڑتا. ہاللویا. کتنے لوگ ہیں جن کو لوگ ستاتے ہیں؟ ستاتے ہیں لوگ آپ کو؟ ہاتھ دکھائیں فری طور پر. ایسا آپ کو لوگ ستاتے ہیں تو آپ کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہے کہ چپ چاپ رہنے کی ضرورت ہے؟ بائبل تو یہی کہتی ہے چپ رہیں. کیا رہیں؟ چپ رہیں. انہیں کچھ نہ کہیں، آپ چپ رہیں. جب آپ چپ رہیں گے آپ کا خدا بولے گا. ہاللویا. آپ کا خدا کیا کرے گا؟ بولے گا. یاد رکھے خدا آپ کے لیے لوگوں سے نہیں لڑے گا، لیکن خدا ان کی زندگی میں ایسے حالات لا سکتا ہے کہ وہ آپ سے لڑنا بند کر دیں گے. ایسے حالات لے کر آئے گا خدا. خدا ان سے لڑے گا نہیں، کیونکہ ہمارا خدا امن کا شہزادہ ہے. حالات ایسے ان کی زندگی میں لے آئے گا کہ وہ آپ سے لڑنا بند کر دیں گے. ایک بہن کسی آفس میں جاب کے لیے
لیے گئی، اس کو جاب مل گئی، اور جاب بھی ایسی ملی وہ لیٹ جاتی اور جلدی آ جاتی، اور سیلری بھی اس کی اچھی تھی۔ اسی آفس کے اندر ایک شخص اس سے چیلنج فیل کرنے لگا، اس کی مخالفت کرنے لگا کہ کسی طریقے سے اس کی جاب چھوٹ جائے، اس کی کمپلینس کرنے لگا۔ کئی بار آفیسز کے اندر ہوتے ہیں ایسے لوگ جو باس کے سامنے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس بہن نے کیا کیا؟ اس نے اس سے بحث نہیں کی کہ تو مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے جاب خدا نے دی ہے، دفتر میں میری کیا ویلیو ہے یہ میرے باس کو پتا ہے، تو مجھے کیوں پریشان؟ اس سے کوئی بحث نہیں کی، چپ چاپ رہی۔ پتہ کیا کرتی؟ وہ گھر آتی، اپنا دروازہ کھولتی، دروازہ بند کرتی، گھٹنے ٹیک کر دعا کرتی، اور اگلے دن اس شخص کا ٹرانسفر کسی اور جگہ پر ہوا ہوتا۔ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں، خدا بھی نہیں لڑے گا، خدا حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ آپ کا دشمن آپ سے لڑنا بند کر دے گا۔ اور ایک بار نہیں ٹرانسفر ہوا، کئی بار اس نے لوگوں کے ٹرانسفر کروا دیے، صرف کس وجہ سے؟ جو اس کی مخالفت کے لیے آتا وہ اس کو کچھ نہ کہتی، صرف گھٹنے ٹیک کر دعا کرتی، اگلے دن اس کی بدلی ہوئی ہوتی۔ وہ اپنی جاب سے کسی اور جگہ، جاب چھوٹتی نہیں تھی لیکن اس کا ٹرانسفر ہو جاتا۔ اب ہوتا ہے آپ کا خدا کتنا عظیم ہے، جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں جا رہا تھا اور جھیل میں کیا آ گیا؟ ایک بڑا طوفان آ گیا، اتنا زیادہ طوفان آیا کہ کشتی ڈوبنے لگی۔ اور اس وقت شاگردوں نے ایک اچھا کام کیا، انہوں نے اونچی آواز میں پکار کر یسوع کو جگایا، کیونکہ یسوع سو رہا تھا۔ اور یسوع کو جگا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مالک اکرام، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں بچا۔ یسوع اٹھا اور یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ اور جب امن ہوا تو شاگردوں کے دل میں ایک کوسچن آیا۔ شاگردوں نے کہا حیران ہو کر، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے جو بائبل پڑھتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں۔ بائبل پڑھتے ہوئے آپ نے کبھی ڈاٹ، کوما، سوالیہ نشان، فل سٹاپ ان پر غور کیا ہے؟ میں جب بائبل پڑھتا ہوں تو میں ان پر بڑا غور کرتا ہوں کہ یہ ڈاٹ کیوں آیا ہے، یہ فل سٹاپ کیوں آیا ہے، یہ سوالیہ نشان کیوں آیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی بائبل پڑھتا ہوں میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کلام سنانا ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے اسے خود سننا ہے، میں نے اسے جاننا ہے، یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، اس لیے پڑھتا ہوں۔ سو یہاں پر ایک کوسچن مارک تھا، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ اور جیسے ہی کشتی کنارے پر آئی، شاگرد اترے، یسوع اترا، اور دوڑتا ہوا ایک شخص قبروں میں سے باہر آیا۔ قبرستان تھا، ان قبروں میں سے دوڑتا ہوا شخص باہر آیا جس کے اندر بدروحوں کا لشکر تھا، یعنی بہت سی بدروحیں اس کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا ہم بہت ہیں اس لیے ہم لشکر ہیں۔ اور جیسے ہی وہ یسوع کے پاس آیا، بدروحیں اس کے اندر سے بولی، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو ہمیں عذاب میں نہ ڈال۔ اسی وقت یسوع نے شاگردوں کی طرف دیکھا، یہ میں ہوں۔ آئی سمجھ آتی ہو؟ تالیاں بجاتے ہیں۔ جب طوفان تھما، شاگردوں نے کہا یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا، انسانوں کو نہیں پتا، لیکن اس بندے کے اندر جو بدروحیں تھی انہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آپ سمجھ آئیے؟ اور ان بدروحوں کو پتا کیوں پتا تھا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی یسوع کو کہ یہ وہی ہے جس نے آسمان سے دھکا دے کے گرایا تھا۔ یہ کون ہے؟
جب ایک تہائی فرشتے نیچے گرائے گئے تو بزرگوں کو پتا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے ہمیں آسمان سے نیچے دھکا دیا تھا، پھینکا تھا نیچے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یاد رکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے خداوند کو روحانی معنوں میں جاننا سیکھیں۔ اتوار کو ورشپ، دعا، کلام سننے کے بعد اتنا پکا ایمان، اتنا مضبوط ایمان، اور پیر کو جیسے ہی ہماری زندگی کے اندر کوئی مشکل پریشانی آئی ہم اس ایمان کو بھول جاتے ہیں اور اپنی پریشانی اور ٹینشن کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا خدا بڑا ضرور ہے، آپ کا خدا عظیم ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اپنا میسج شروع کریں۔ آمین۔ سو ریڈی ہیں آپ سب کلام کو سننے کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ آئے میرے ساتھ حوالہ نکال کے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 37واں باب 19ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ سب تیار ہیں کلام کو سننے کے لیے؟ تھینک یو۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 37واں باب 19ویں آیت۔ اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ آمین۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ سب کہے تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ پریز اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام اسور ہے؟ پڑھا نام یہ آپ نے؟ اسور۔ اور اسور کو آج کے ٹائم فریم میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ سیریا۔ سیریا کہتے ہیں۔ یہ ایک علاقے کا نام ہے۔ ہماری بائبل کہتی ہے کہ اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ لاوی، شمعون، دان، نفتالی، آشر، یہودا، اور اسی طرح سے ٹوٹل ملا کر 12 قبیلے، اور یہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب کے 12 بیٹے، جنہیں ہم اسرائیل کا نام دے کر پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ جو 12 بیٹے ہیں۔ اور یعقوب کا خود کا، یعنی جو حضرت یعقوب ہے ان کا خود کا نام بھی کیا تھا؟ اسرائیل تھا۔ پہلا نام یعقوب اور دوسرا نام ان کا کیا تھا؟ اسرائیل تھا۔ جب تک داؤد تھا یہ 12 کے 12 قبیلے اکٹھے تھے، لیکن داؤد کے مرنے کے بعد ان قبیلوں کے اندر جھگڑا شروع ہوا اور 11 علیحدہ ہو گئے اور ایک علیحدہ ہو گیا۔ اور یہ جو ایک علیحدہ ہوا اس قبیلے کا نام یہودا تھا، اور یہ قبیلہ باقی 11 قبیلوں سے سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، یہودا کا قبیلہ۔ اور آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح بھی یہودا کے قبیلے میں سے آئے۔ اتنے لوگوں کو پتہ ہے یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل اور صبح کا روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہودا کا قبیلہ سب سے چھوٹا تھا، اور بائبل بتاتی ہے کہ اسور کے بادشاہ نے 11 قبیلوں کو ختم کر دیا۔ 11 قبیلوں کو کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ اور یہودا کا قبیلہ جو سب سے چھوٹا تھا، یہاں کا بادشاہ حزقیہ بادشاہ تھا۔ یہودا کا بادشاہ کون تھا؟ حزقیہ، حزقیل نہیں۔ کئی دفعہ لوگ اس کو مسٹیک کر جاتے ہیں کہ یہ حزقیل کی بات کی جا رہی ہے۔ حزقیل اور ہے، حزقیل نبی ہے، اور یہ بادشاہ حزقیہ بادشاہ ہے۔ اس کے ٹائم فریم میں جو نبی تھا وہ یسایہ نبی تھا۔ وہ کون سا نبی تھا؟ یسایہ نبی تھا۔ میرے جیو، یہ بادشاہ خدا کا خوف ماننے والا بادشاہ ہے، حزقیہ بادشاہ۔ اس کے اندر خدا کا خوف تھا، ہے یہ بادشاہ تھا لیکن یہ خدا کے خوف میں زندگی گزارتا تھا۔ اسور کے بادشاہ نے اس کو پہلی دھمکی بھیجی کہ مجھے کیا دے؟ ٹیکس دے۔ خیر
हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया, हैकल के अंदर दीवारों पर लगी हुई चांदी को छिलवा कर, उसे उतरवा कर टैक्स के तौर पर असूर के बादशाह सनहेरीब को इसने दे दी। लेकिन एक वक्त आया कि हिजकिय्याह ने इसको टैक्स देना बंद कर दिया। इसने कहा मैं ये टैक्स नहीं दूंगा। और असूर का बादशाह उन दिनों में सुपर पावर था, क्योंकि वो पिछले तमाम कबीलों को खत्म करता हुआ इस तक पहुंचा था। और इस बात को हिजकिय्याह बादशाह भी अच्छी तरह जानता था कि इसने पिछले तमाम इलाकों को और उनके बादशाहों को क्या किया है, खत्म किया है। अब ये मेरे पास पहुंचा है और मैंने चूंकि इसको टैक्स देना बंद किया है और अब ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। हिजकिय्याह इस बात को अच्छी तरह जानता था। अब बादशाह ने क्या किया, असूर के बादशाह ने अपने कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को भेजा एक लंबी लिस्ट देकर, और उस लंबी लिस्ट में 5 खास बातें लिखी थी जो धमकी के तौर पर थी। किसके तौर पर थी? धमकी के तौर पर। और पहली बात उसने क्या लिखी, उसने पहली बात लिखी, कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा। पहली बात ये लिखी, तू जो मिस्र के बादशाह पर फख्र करता है वो तो धोखेबाज है। असूर के बादशाह ने सीरिया के बादशाह से कहा, मिस्र के बादशाह पर तू भरोसा करता है, वो धोखेबाज है। पहली धमकी क्या लिखी, कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा। जब कभी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, शैतान आपके जिंदगी में ऐसे मैसेजेस भेजता है, तुझे कौन बचाएगा। कभी आपके जहन में ऐसा सवाल आता है, मेरे घर में बेतरतीबी है, झगड़ा है, नफरत है, जादूगरी है, नशा है, बुराई है, कौन बचाएगा। ऐसे वसवसे, ऐसे मैसेजेस आपके ज़हनों और दिलों में कौन भेजता है पता? शैतान भेजता है। खुदा हमेशा आपकी जिंदगी में पता है कौन सा मैसेज भेजेगा, जब आप मुश्किल में भी होंगे खुदा तब भी कहेगा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? तेरे साथ हूं। प्रॉब्लम है, बीमारी है, तकलीफ है, आजमाइश है, खुदा की तरफ से आपको एक ही मैसेज मिलेगा, मैं तेरे साथ हूं। दूसरा पॉइंट उस लेटर के अंदर, उस खत के अंदर जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था? तेरा खुदा तुझे बचाएगा। जिनको मैंने शिकस्त दी है उनके खुदाओं ने उन्हें नहीं बचाया, उनके खुदाओं ने उन्हें नहीं बचाया। लेकिन शायद ये बादशाह भूल गया था कि जिन खुदाओं को ये खत्म करता हुआ आ रहा है वो खुदा नहीं, वो माबूद है। और हिजकिय्याह जिसकी इबादत करता है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो खुदावंदों का खुदा है। आप जिसकी इबादत करते हैं, आप जिसके हजूर झुकते हैं, आप जिसको पुकारते हैं, वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। दूसरी बात उसने की, पहली बात क्या की? कौन तुझे बचाएगा। दूसरी बात, तेरा खुदा तुझे बचाएगा। देख, पहले 11 कबीलों की मैंने हालत क्या की, मैंने उन्हें नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिजकिय्याह इस बात को जानता था। तीसरी बात उसने क्या की? उसने कहा मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम अपना गंद खाओगे, अपना यूरिन पियोगे और अपना गंद खाओगे। मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा। धमकियां चेक करें इसकी, कितनी कितनी बड़ी धमकियां दे रहा है। जब इसको मैंने पढ़ा, स्टडी किया, मैंने इसको लिखा, मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए बातें, ये 5 बातें। इतनी खतरनाक धमकियां कि तुम अपना गंद खाओगे। तीसरी धमकी ये थी। चौथी धमकी उसने क्या दी? उसने कहा तू जो अपने खुदा पर भरोसा करके बैठा है, तू मुझे तो छोड़, मेरे किसी एक सिपाही को भी हिला नहीं सकता। मुझे हराना तो बड़ी दूर की बात, मेरे एक सिपाही को भी हरा नहीं सकता। चौथी धमकी ये। पांचवी धमकी,
اس نے کیا دی؟ اس نے کہا تیرا کوئی عام یعنی تیرا کوئی بھی عام شخص یا خاص شخص کوئی بھی شخص جو ہے میرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ 5 دھمکیاں اس نے اس کو دی. اور ہوا کیا؟ جب یہ 5 دھمکیاں حزقیہ کو ملی، یہ لیٹر اس تک پہنچا، تو اس نے ایک عقل مندی کا کام کیا. اور وہ عقل مندی کا کام پتہ کیا کیا؟ اس نے اس لیٹر کو پکڑا اور خدا کے گھر میں گیا اور اس خط کو کھول کر، کیسے کر کے؟ کھول کر اس نے اس خط کو خدا کے گھر میں رکھ دیا کہ دشمن نے یہ خط بھیجا ہے. اس نے رول کر کے کیوں نہیں رکھا؟ پتہ کیوں نہیں رکھا رول کر کے؟ اس نے کھول کر رکھا. خدا تمہیں ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ دشمن کے ملنے والی دھمکیوں کو رول کر کے رکھ دیتے ہیں، خدا کو کھل کے بتاتے ہی. اس نے اس لیٹر کو کھول کے رکھا. خدا دیکھ دشمن نے یہ لیٹر بھیجا ہے، تو بھی پڑھ دے. اس نے یہ 5 دھمکیاں بھیجی کہ میں یہودا کے لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کروں گا. اور اسی وقت خدا نے یسایہ نبی سے کلام کیا. میں قدرے مطلق خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کلیسیاؤں میں یسایہ نبی جیسے خادم موجود ہیں. آج بہت سے چرچوں کے اندر آپ کو خادم ملیں گے جو آپ کو نمبر بتائیں گے، نمبر لگا، جو آپ کو چینی پر دعا کر کے دیں گے، الائچیوں پر دعا کر کے دیں گے. بہت سے خادم جو ہے وہ غلط تعلیم دیں گے. میں نے کئی خادم دیکھے ہیں وہ گھروں میں وزٹ کرتے ہیں، گھروں میں وزٹ کرتے ہیں، پتہ کیا پہلی بات کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں تو بدرونے ہیں، فیملی کو ڈرا دیتے. میں یسایہ نبی جیسے خادموں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. جن کلیسیاؤں میں ایسے خادم موجود ہیں ان کلیسیاؤں سے بدروہیں، جادوگریاں، شیطان کے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں. ہاللویا! خدا نے یسایہ سے کلام کیا کہ جا حزقیہ سے بتا، حزقیہ سے بات کر. اور حزقیہ سے کیا بات کر؟ کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا خدا تیرے لیے لڑے گا. تیرا خدا کیا کرے گا؟ تیرے لیے لڑے گا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے خادموں کے لیے جو اپنی کلیسیا کو ڈرا کر رکھتے ہیں، خوف زدہ کر کے رکھتے ہیں. تمہاری یہ پرابلم بھی ٹھیک ہو سکتی، تمہارے یہ مسئلے ٹھیک ہو سکتے. ان کی طرف سے ہمیشہ نیگیٹو جو ہے وہ جواب آتے رہتے ہیں. ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے یہ بولے تیرا خدا تیرے لیے سب کچھ کرے گا، تیرا خدا تیری مشکلات کو دور کرے گا، تیرا خدا تیری پریشانیوں کو دور کرے گا، تیرا خدا تیرے دکھوں کو دور کرے گا، تیرا خدا تیرا ہراول ہے، تیرا خدا تیرا چلاول ہے، تیرا خدا تجھے گہرے پانیوں سے نکالے گا، تیرا خدا تیرے دشمن کے ہاتھ سے تجھے چھڑا لے گا. کوئی جادوگری تیرے خلاف کام نہیں کرنے پائے گی. تیرا خدا تیرے قرضوں کو اتارے گا، تیرا خدا سود کی لعنت سے تجھے آزاد کرے گا. ہمیشہ خادموں کی طرف سے آپ کے لیے ایسے پیغام آنے چاہیے جس سے آپ حوصلہ پائے، دلیری پائے، قوت پائے، برکت پائے، شفا پائے اور اس کے نام کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. ایسے خادموں کو جو آپ کو ڈرا کر جاتے ہیں ان کو کہیں ہاتھ جوڑے آپ جا سکتے ہیں. مہربانی، ہمارا خدا ہمیں ڈراتا نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے جادوگر بدروہیں بھی آ کر کھڑی ہو جائیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہاللویا! اور ہوا کیا؟ یسایہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ. کیتھری کلمن خدا کی ایک خادمہ ہے، اس نے انگلش میں 2 لفظ بولے. ہی از، کیا بولا؟ سب بولے اونچی آواز میں. جنگی انگلش میں تھوڑے بہت بولے ہی از. آگے جو ان پڑھے وہ بولے ہی از.
اونچی بات میں کہیں گے ہی از. یاد ہو گیا؟ پکا بھولے گا تو نہیں. آخری دفعہ ایک بار پھر کہیں ہی از. اس کی اردو کیا ہے؟ وہ ہے. خاتمہ میں کیتھرین کولمن نے کہا وہ ہے. رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ وہ ابھی تک اولاد کی برکت نہیں مل رہی، کیا کہیں گے؟ آپ کی تو آواز نہیں نکل رہی، کہاں بولیں گے اس کو؟ بلند آواز نہیں کہہ سکتے. بچے کی شادی کے پیسے نہیں ہیں، وہ ابھی بھی آواز کا ادھر چوبر ہے نا، لگ رہا ہے انہوں نے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں. وہ ہے. بولے وہ ہے. بچوں کے ویزے نہیں لگ رہے، وہ یسایہ نے حزقیہ سے کہا گھبرانا وہ ہے. اس نے مجھے کہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے. آپ کو جب کبھی کسی بات کی سمجھ نہ آنا ہے تو آپ نے مجھے بلا لینا، کیونکہ میں آپ کا کھاتا ہوں. پھر میں آپ کو آگے پتہ کیا کروں گا؟ گھبرانا ہی از. ہاللیلویا. میں کیا کہوں گا آپ کو؟ ہی از. وہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. تیرا انصاف وہ کرے گا، تیری پریشانیوں کو وہ دور کرے گا. وہ ہے. اس کے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کو کسی بات کی سمجھ آئے، میں نے آپ کو فری ہینڈ دے دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے کال کرنی ہے، مجھے میسج بھیجنا ہے، مجھے بلا لینا ہے، اور پھر میں آپ کو آ کر بتاؤں گا یہ سایہ نبی کی طرح. آپ کو پتا ہے آپ حزقیہ کی طرح آپ بھی بادشاہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ بادشاہ کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ ہی ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور جب آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، آپ خالق کو بلائیں گے، وہ آپ کو آ کر کہے گا وہ ہے. اور جب حزقیہ نے اس پیغام کو ایمان سے لیا، پتہ کیا ہوا؟ راتوں رات ایک فرشتے کو خدا نے بھیجا. کتنے فرشتوں کو بھیجا؟ ایک فرشتے کو. 12 تمن کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، کروڑوں کو نہیں، صرف ایک فرشتے کو بھیجا. اور اسور کی چھوئنی کے اندر وہ آیا اور ودن سیکنڈ میں اس نے 1,85,000 فوج کو ختم کر دیا اور آسمان پر چل گیا. ایک ہی بار، ایک ہی تلوار کے وار سے سب کو ختم کر دیا اور آسمان پر چلا گیا. اور صرف اس نے کس کو چھوڑا؟ اسور کے بادشاہ کو. کیا اسے نہیں مار سکتا تھا؟ وہ اسے بھی مار سکتا تھا، اسے چھوڑ دیا. یہ بادشاہ جو اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر، اپنے معبود پر، اپنے خدا پر بڑا گھمنڈ کرتا تھا، خدا نے، بائبل کے خدا نے اسے چھوڑ دیا. اور جب اسے چھوڑ دیا، اس نے صبح کا ٹائم دیکھا کہ میری ساری فوج جو ہے وہ مری پڑی ہوئی ہے، یہ واپس اپنے ملک میں گیا. یہ واپس کہاں گیا؟ اپنے ملک میں گیا. اپنے دیوتا کے مندر میں قربانی دے رہا تھا، اور اس کے اپنے سگے بیٹوں نے کیا کیا؟ اس کو ختم کر دیا، اسے مار دیا. اور جب اس کو مار دیا، کیوں مارا پتا؟ خدا نے اس کو یہ دکھایا تو اپنے جس معبود پر بڑا بلیو کرتا تھا، بڑا گھمنڈ تھا، وہ کچھ نہیں تھا. تو اس کے مندر کے اندر اس کے سامنے مارا گیا ہے. اور میرے لوگ جو مجھ پر بلیو کرتے ہیں، مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میں نے ان سب کو کیا کیا ہے؟ بچا لیا ہے. ہاللیلویا. میرا عزیز بھائیو،
यहूदा के लोगों को खुदावंद ने पता क्यों बचाया? कलाम में लिखा है उसने अपने बंदा दाऊद को याद किया। किसको याद किया? दाऊद को याद करते हुए उसने यहूदा के लोगों को बचा लिया। आपको खुदा कैसे बचाएगा? अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया! किसके वसीला से बचाएगा? यीशु मसीह के वसीला से खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। यहूदा के लोगों को उसने दाऊद के वसीला से, कलाम में लिखा है कि दाऊद को याद करते हुए खुदावंद ने उनको बचा लिया। खुदा आपको कब बचाएगा? अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि उसके बेटे यीशु ने हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए सलीब पर अपनी जान दी, अपना खून बहाया है। इसलिए हमारा खुदा जो है हमें अपने बेटे यीशु के नाम की कुदरत के वसीला से बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! जोरदार तालियां। यहोवा योद्धा है। कहे यहोवा